تین چیزیں پہلے مقدمہ میں تین چیزیں آئیں گی، سمجھ لو، اب لکھنا چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا امت کے سامنے۔ نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان القرآن پیش کیا، قرآن کا بیان، قرآن کی تبجیل۔ اور نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امور میں اجتہاد فرمایا۔ کتنی چیزیں؟ تین، قرآن، بیان کس کا؟ قرآن کا بیان، فہم قرآن، بیان قرآن یا تبیین قرآن۔ اسی بیان کا نام سنت ہے، اسی بیان کا نام حدیث ہے، اسی تبیین کا نام سنت ہے، اسی کا نام حدیث ہے، اسی کا نام فہم ہے۔ آپ نام کوئی بھی رکھ لیں، لیکن چیز یہی ہے کہ آپ نے قرآن بیہ جلی پیش کیا اور پھر قرآن کا بیان پیش کیا۔ اب قرآن یہ بیہ جلی ہے اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا جو بیان پیش کیا ہے، تفسیر پیش کیا ہے، وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ وہ بھی کیا ہے؟ بیہ۔ وہ بھی کیا ہے؟ بیہ۔ وہ بھی بیہ اور وہ بھی منزل من اللہ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ بیہ خفی ہے اور قرآن بیہ جلی ہے دونوں منزل من اللہ۔ بیہ جلی بھی منزل من اللہ ہے، بیہ خفی بھی منزل من اللہ ہے، یہ دونوں۔ لیکن پیغمبر کریم نے جو بیہ جلی پیش کی یہ بھی من جانب اللہ، اور جو بیہ خفی پیش کی وہ بھی من جانب اللہ۔ اور تیسری چیز بھی آپ نے پیش کی ہے، وہ پیغمبر کریم کا اجتہاد ہے۔ کیا ہے؟ اجتہاد ہے۔ اور یاد رکھو، پیغمبر کا اجتہاد بھی قطعی ہے اور برہان اور حجت کے لحاظ سے بھی قطعی ہے، اور اتباع کے لحاظ سے بھی وہ واجب الاتباع ہے۔ کیونکہ عام مجتہد اور پیغمبر کے اجتہاد میں یہ فرق ہے کہ عام مجتہد کے لیے قیامت تک خطا کا احتمال ہے، اس کے اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے اور خطا رہ سکتی ہے۔ پیغمبر کے اجتہاد میں خطا تو ممکن ہے، ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر کو خطا پہ باقی نہیں رکھا جاتا۔ پیغمبر کریم کو خطا پہ باقی نہیں، خطا ہو سکتی ہے، کیونکہ خطا کا تعلق، یہ خطا سے پاک ہونا، نسیان سے پاک ہونا، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، یہ کسی انسان کا خاصہ نہیں۔ پیغمبر کے اجتہاد میں خطا ممکن ہے، ہو سکتی بھی ہے، بسا اوقات وقوع بھی ہو جاتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ اپنے پیغمبر کو خطا پہ باقی نہیں رکھتے، خطا پہ باقی۔ اس لیے یہ پہلا مقدمہ، تین چیزیں آپ نے امت کے سامنے پیش کی ہیں۔ اور دوسرا مقدمہ بالکل آسان ہے کہ پیغمبر قرآن کریم کی نصوص سے قاطعہ کی روح سے مطلقاً مفترض الطاعت ہیں، مطلقاً مفترض الطاعت۔ پیغمبر کے علاوہ کوئی ہستی بھی علی الاطلاق مفترض الطاعت نہیں۔ مفترض الطاعت ہونے کا مطلب جس کی اطاعت فرض ہے، اور ہے بھی علی الاطلاق۔ تو علی الاطلاق جب ہے تو علی الاطلاق میں کیا ہوگا؟ چاہے وہ بے جلی کی صورت ہو، چاہے بے خفی کی صورت ہو، چاہے وہ پیغمبر کا اجتہاد ہو۔ اور اسی طرح ہمارے حق میں بے جلی اس کا نام قرآن ہے، بے خفی اس کا نام جو مرضی رکھ لو، فہم رکھو، تبیین رکھو، حدیث رکھو، سنت رکھو، یہ قرآن کے علاوہ ایک چیز ہے، یہ اس کا نام بیہ خفی ہے۔ وہ ہمارے حق میں سنت ہے، حدیث ہے، پیغمبر کے حق میں وہ بھی وہی ہے۔ اور جو پیغمبر کا اجتہاد ہے، پیغمبر کی نسبت وہ اجتہاد ہے، امت کی نسبت وہ بھی سنت اور حدیث ہے۔ کچھ بات سمجھ آئی؟
تو پہلا مقدمہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے، بس ان دو مقدمات پر انشاءاللہ نتیجہ پورا نکل آئے گا۔ ویسے حجیت حدیث کے متعدد عنوانات ہیں، کچھ آئیں گے ترجمے کے دوران بھی، صرف ایک بنیاد آپ کے ذہن میں ہو۔ اور پہلا کہ پیغمبر نے صرف قرآن نہیں پیش کیا، دو چیزیں اور بھی پیش کی ہیں۔ دوسرا، جو کچھ پیغمبر نے کیا پیش کیا اس کی اطاعت اتباع مطلقاً واجب ہے، بغیر کسی تخصیص کے۔ اللہ نے جہاں اطیع الرسول فرمایا، یہ نہیں تفریق کی کہ رسول قرآن پڑھے تو مانو اور رسول تفسیر کرنے لگے تو پرویز کے پاس آ جاؤ اور سر سید کے پاس آ جاؤ، کہیں بھی نہیں۔ مطلقاً اطاعت ہے، پیغمبر کا اجتہاد و مطلقاً اطاعت ہے۔ تو پیغمبر، اسی سے دوسری شک کا عنوان بھی سمجھ آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں پیغمبر کی حیثیت ڈاکیے قاسم کی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، پیغمبر کریم کی حیثیت اللہ نے منصب رسالت بنایا ہے، اس میں تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے پیغمبر کا منصب مبین قرآن یا مبین شرائع، اور دوسرا پیغمبر احکام الہی میں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بن کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بن کے آتا ہے احکام میں۔ وہ دوسرے اہل بدعت نے ذات صفات بنا لیا، اور ذات صفات کی بات نہیں، احکام میں پیغمبر اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بن کے آتا ہے۔ اس لیے پیغمبر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، پیغمبر کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، پیغمبر سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نصوص سے ثابت ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر کریم کا جو منصب ہے وہ بحیثیت مفسر قرآن من جانب اللہ، مبین قرآن من جانب اللہ، اور نمائندہ فی الاحکام من جانب اللہ، یہ پیغمبر کا منصب ہے۔ پیغمبر کا منصب صرف ڈاکیے والا نہیں۔ دونوں چیزیں آ گئی۔ اب تیسری شک، پیغمبر کی اطاعت، یہ شرک فی الحکم نہیں بنتا، یہ گدھے کے بچے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ اصل حکم صرف اللہ کا ہے، ان الحکم الا للہ، لا حاکم الا اللہ، اور پیغمبر کا منصب اس حکم کی تبیین ہے۔ تو پیغمبر کی اطاعت اس حیثیت سے ہے کہ پیغمبر احکام الہیہ کا مبین ہے، مفسر ہے، اصل میں اطاعت اللہ کے حکم کی ہے، اور پیغمبر کی اطاعت اس حیثیت سے ہے کہ پیغمبر ان کو بیان کرنے والا ہے، اور وہ بھی من جانب اللہ۔ تو اس لحاظ سے پیغمبر کی اطاعت ہے تو حقیقتاً کس کا حکم مانا گیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ تو شرک کیسے بنے گا؟ اور فقہا کی بھی اطاعت، اب دیکھو جہاں پرویز ہے آگے غیر مقلد ہے، دونوں سرحدیں ملتی ہیں۔ اس لیے میں نے جملہ بولا کہ 100% اگر میں کہوں تب بھی صحیح ہوگا، سب سے زیادہ جو منکر حدیث بنتے ہیں وہ اہل حدیثوں سے۔ جب فقہ چھوڑیں گے، درایت چھوڑیں گے، تو درایت گئی تو اب حدیثوں میں تعارض نظر آئے گا۔ جب احادیث میں تعارض ہوگا تو انکار ہوگا۔ تو فقہا کی اطاعت مطلق نہیں، مقید ہے۔ اسی لیے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا کوئی فعل نہیں ذکر کیا۔ اطیعوا کا فعل نہیں، کیونکہ وہ مستقل اطاعت نہیں ہے، وہ اللہ رسول کی اطاعت کے تابع ہے، اور وہ اطاعت بھی شرک نہیں۔ کیوں نہیں؟ کہ ان کی اطاعت بھی اس حیثیت سے ہے کہ وہ کتاب و سنت کے شارح ہیں اور ان کے مبین ہیں، بس۔ تو اصل حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ تینوں نکات پہ مختصر سی بات۔ اب ذرا پہلا نقطے پہ آؤ
پہلا مقدمہ جو میں نے کہا اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اچھا اس مقدمے سے پہلے ایک اور بات بھی سمجھیں. یہ قرآن ہم تک پہنچا. آپ منکرین حدیث سے یہ سوال بھی کریں کہ آپ کے پاس